78 سال کا تجربہ ہو گیا, 78 سال سے سیلاب بھی آ رہے ہیں اور آج تک ہم نعرے بھی لگا رہے ہیں. تو کیا آج پھر ہم اسی جگہ پہ 78 سال بعد کھڑے ہیں جس کا ہم نے آج تک سدباب نہیں کیا؟ آج بھی ہم سیلاب کے لیے رو رہے ہیں, قدرتی آفات کے لیے رو رہے ہیں, ناگہانی آفات کے لیے رو رہے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے لیکن اس کا سدباب بھی نکلتا ہے. جی ایوبی صاحب دیکھیں, یہ جو سیلاب آیا ہے کیا اس کی پشین گوئی نہیں تھی؟ بارشوں کی پشین گوئی نہیں تھی؟ کیا اطلاعات نہیں تھی؟ انہوں نے پہلے مینجمنٹ کرنی تھی, پہلے ارینجمنٹ. 3 سال پہلے جتنا آیا تھا اس کا حساب نہیں لگا سکے, نقصان کتنا ہوا ہے. جتنا وہ نقصان ہوا ہے اب اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور یہ سارا انتظامات گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, انہوں نے کرنے تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. صوبے کی گورنمنٹ تھی وہ اپنا فیملی لے کے جاپان گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ورلڈ ایگزیبیشن تھی. مریم نواز صاحب وہاں پہ سی ایم صاحبہ گئی تھی نمائش میں, تو ہمیں 50 فٹ کا سٹال لگایا ہوا تھا وہاں پہ پاکستان کا, اور ہمارے جو پروڈکٹ تھی وہ پنک سالٹ تھا, کچھ اور نہیں تھا وہ سٹال پہ. 50 فٹ کا سٹال تھا ہمارا, پاکستان کو جو ملا تھا الاٹ ہوا تھا, تو صرف ایک پروڈکٹ تھی سالٹ, پنک سالٹ, نمک, بس وہ لے کے گئے تھے. اور جتنے وہاں پہ ایکسپینسز آئے ہیں میڈیا پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جہاز لے کے گئے تھے اس کا کتنے ڈالروں میں پر آج کے حساب سے تھا, اس کا رینٹ تھا, پھر باقی وہ یہ سارے پیسے سیلاب کی روک تھام کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے. جو دریاؤں کے سائڈوں پہ جو بیڈز پہ آبادیاں بنی ہیں, دکانیں بنی ہیں, گھر بنے ہیں, کچھ اور چیزیں بنی ہیں. دیکھیں میدانی علاقہ ہے پنجاب جو ہے نا, جہاں پہ دریا ہے, جہاں پہ سیلاب نے آنا ہی آنا ہے. ڈیم تو چھوٹے چھوٹے بن سکتے ہیں, بڑے ڈیم تو پہاڑی علاقے میں بنیں گے. تو یہ ساری چیزوں کا ان کو ایڈوانس پتہ تھا, علم تھا, اندازہ تھا, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ حکومت کی بالکل نااہلی ہے. اصل میں یہ ہے کہ حکومت کو اور کاموں سے فرصت نہیں ملتی. انہوں نے غیر ملکی دورے کرنے ہیں, پھر جب سیلاب آ گیا اب سوائے فوٹو شوٹ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ جاتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے. اشرف صاحب پاورما یہ تو بہت ہو رہی ہے, دیکھو پوری متحرک ہیں جگہ جگہ پہ. وہ راوی پہ بھی دیکھو تک کیا انہوں نے کہاں کہاں قصور بھی پہنچی ہے, کہاں ملتان پہنچی ہیں. صرف فوٹو شوٹ ہے. ابھی ہمارے گیسٹ بتا رہے تھے علی صاحب صاحب کہ مخیر ذات کو بڑھ چڑھ کے یہ کام کرنا چاہیے. تو اس کی بھی سن لینا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پابندی لگائی دی ہے کہ صرف گورنمنٹ کے جس پہ سی ایم کی تصویر ہوگی وہ راشن تقسیم ہوگا, کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. کون سی برائی والی بات ہے؟ ہمارے وزیر تصویر لگ بھی جائے گی کسی مخیر ذات پہ, تو کیا ان کو دیکھیں اب ایک بندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے, وہ تقسیم نہیں کر سکتا, ڈی سی او کی اجازت ہوگی. تصویر بھی نہیں لگائیں گے, اور کاٹی والے بیٹھے ہیں, پہلے وہ چیک کریں گے ان کو چیزوں کو, پھر آگے ان میں تقسیم کرنے کی اجازت دیں گے. ٹھیک ہے وہ چیک کریں سارا کچھ. اب منڈی بہودین میں ایک جگہ پہ بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جانوروں کا چارہ دستیاب ہے. منجانب ڈپٹی کمشنر منڈی بہودین, اوپر مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو مریم صاحبہ صرف فوٹو شوٹ کر رہی ہیں, نمود و نموش کر رہی ہیں, اور صرف جو پیسے ہیں, بجٹ ہیں, سیلاب کا مخصوص بجٹ تو نہیں ہے. جو گورنمنٹ کے پاس وسائل تھوڑے بہت ہیں وہ شوٹنگ پہ ضائع ہو رہے ہیں. حکومت نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا, کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے ہم فخر سے کہیں جی انہوں نے کچھ کیا. جو کرتے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب چیچا وطنی کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں جویر لکھویرا, وہ پانی کے اندر چلے گئے, اندر جا کے وہ خود متاثرین کو نکالتے رہے, لیکن حکومت نے اور کچھ نہیں کیا. اس طرح کے لیول پہ جا کے کام کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ آسمانوں کے نیچے کھڑے ہیں, نیچے بیٹھے ہیں. نہیں صاحب, دنیا میں بیانیاں تو ہر کوئی بناتا ہے. پاکستان میں کیا, انڈیا میں کیا, جہاں بھی کوئی ہوتا ہے سیاست میں, وہ ہاسپٹل بھی اسی کے نام سے بنتا ہے, اسکول بھی اسی کے نام سے بنتا ہے, کوئی کام بھی ہوتا ہے اسی کے نام سے بنتا ہے. اس میں کون سی برائی ہے؟ بیانیاں بنانے میں کون سی برائی ہے؟ دیکھیں یوبی صاحب برائی نہیں ہے. ایک بندہ ادھر بھوکا مر رہا ہے, اس کو روٹی چاہیے, اس کو کھانا چاہیے, تو پہلے گورنمنٹ سے اپروول لیں گے کہ یہ بھوکا مر رہا ہے, اس کو ہم راشن دیں کہ نہ دیں, اور وہ ڈپٹی کمشنر الاؤ کرے گا, وہ اپنا وہ تصویر والا تھیلا دے گا, اتنی دیر میں خاندان کے آدھے لوگ بھوکے مر جائیں گے, آدھے لوگ سردی سے مر جائیں گے. صاحب نظام بھی جو بات تھی, جب وکلا کے الیکشن آج 78 سال میں, تو وہ تو روٹین سے ہر سال ہوتا ہے, اور ہر سال کو ضابطہ اخلاق نکلتا ہے. اس دفعہ بھی ضابطہ اخلاق بڑا سخت نکلا ہے, اس کو 10A کا 10B کا. اب آپ پنجاب بار کونسل کے الیکشن کو یا دوسرے الیکشن کو یہ کھابے شابے بند ہو جائیں گے تو وکلا کا کیا گزرے گی؟ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ ہونی چاہیے, اور اس شرط کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو پروفیشنل وکیل ہیں وہ نمائندگی ان کے پاس آئے گی. پراپرٹی ڈیلر ہم ٹرم بولتے ہیں, جو صرف الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں, وہ پریکٹسنگ لائر نہیں ہوتے, وہ ان کی جو ہے وہ ٹیم ختم ہو جائے گی, اور جو اوریجنل ہے پروفیشنل وکیلوں کی نمائندگی ہوگی, اور وہ الیکشن جیتیں گے. اور اسی طرح ہونا
چاہیے. جو میں الیکشن لڑ سکتا ہوں وہ اور بھی لڑ سکے. یہ نہیں کہ ایک مخصوص طبقہ الیکشن لڑے گا جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے, ایک عام وکیل نہیں لڑ سکتا. تو اس کے ذریعے اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, تو وہ اچھی بات ہے. پاکستان بنانے میں وکلا کا بہت اہم کردار ہے. پاکستان کی ہر تاریخ میں وکلا کا بہت اہم کردار ہے, اور یہ رول ماڈل بنیں گے تو کچھ شاید وہ ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ نظام میں بھی, انصاف کے نظام میں بھی وکلا کا جو کردار ہے موجودہ حالات میں درست ہے؟ دیکھیں جی, جو بھی آج تک موومنٹ سٹارٹ ہوئی وہ وکلا نے کی ہے, اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی ہے. تو انصاف کی جو فراہمی ہے, وکلا اس کے لیے کمیٹڈ ہے, اپنا فرض ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے سر؟ رول آپ لا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رولر کی ذمہ داری ہے. لیجسلیشن انہوں نے کرنی ہے, قانون سازی انہوں نے کرنی ہے, وکلا نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. قانون سازی تو انہوں نے کرنی ہے نا. 26 ترمیم بنا دی تھی, قانون سازی تو ہو گئی, اور 27 ترمیم بھی آنے والی. قانون سازی تو حکومت کر رہی ہے. وہ کر رہی ہے, لیکن جو سسٹم کی خرابیاں ہیں انصاف کے فراہمی میں, وہ ابھی تک نہیں ہوئی. وہ کسی ایک مقصد کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی ہے. جتنے بھی قانون امینڈ ہو رہے ہیں, جتنی بھی نئی تبدیلیاں ترامیم آ رہی ہیں, اس کا غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ناظرین, ہمارا ایکسپرٹ جو آپ نے گفتگو سنی, سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور جائز سلاب تباہ کر رہی ہیں. تمام قوم کو یکجا ہو کے اس مصیبت سے نپٹنے کی ضرورت ہے. ٹیکس نظام میں گوشوارہ جمع کروانا بہت ضروری ہے. قوم سے جمع کروانا چاہیے, لیکن ٹیکس کے وقت حکومت کو بھی ٹیکس پیئر کو سہولیات برآمد کرنی چاہیے, ان کے اعتماد کو بحال کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک یہ اصلی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پر کام زیادہ دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.